إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں اتاری ہیں لنریہ من آیاتنا یہ سیر ہم نے اپنے بندے کو اس لیے کروائی تاکہ ہم ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں انہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا اور دیکھنے والا ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ سارا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے
میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ بھائی ماہ ربیع الاول سے لے کر مسلسل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس موضوع سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی نبوت کے 12ویں سال تک آپ بھائی آپ کی پیاری پیاری سیرت کی پیاری پیاری باتیں سماعت فرما رہے ہیں۔ نبوت کے 12ویں سال ہجرت سے 1 سال پہلے آپ کو ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کئی ایک معجزات سے نوازا۔ ان معجزات میں سے بہت بڑا معجزہ واقعہ اسراء اور معراج ہے۔ اس معجزے کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اس کو اسراء کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر 7 آسمان اور پھر سدرۃ المنتہا تک۔ اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس واقعہ میں بہت ہی زیادہ سبق آموز اور عبرتناک واقعات ہیں، جس میں عقیدے کی اصلاح بھی ہے، اوامر و نواہی بھی ہیں، نبوت کی نشانیاں بھی ہیں، پیشن گوئیاں بھی ہیں۔ اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیداری کی حالت میں اور آپ کے جسم مبارک کے ساتھ یہ سیر کروائی ہے۔ یہ کوئی خواب کی بات نہیں، یہ کوئی روحانی تصورات نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزانہ طور پر سیر کروائی ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کے لفظ سے کیا ہے۔ جو بات بڑی ہی تعجب والی ہو، حیران کر دینے والی ہو، اسباب یہاں جواب دے جائیں، انسانی عقل و شعور سے ماورا ہو، وہاں اللہ تعالیٰ سبحانہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، ہر قسم کے اسباب سے پاک ہیں۔ اس اللہ تعالیٰ کو یہ دنیاوی اسباب کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی تو یہ شان ہے اور اللہ کی بات میں یہ طاقت ہے، کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو کن کہتے ہیں، اور اللہ کے کن کہنے سے فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اختصار کے طور پر، تفسیر اس کی
اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سبحانہ کے لفظ سے اس کو شروع کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اور یہاں عبد ہی کا جو لفظ ہے، یہ عبد روح اور جسم دو چیزوں کے مرکب کا نام ہے، اور یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو روح اور جسم کے ساتھ یہ سیر کروائی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے اور مسلم میں بھی یہ واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ سوئے ہوئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو رہی تھی اور میرا دل جاگ رہا تھا۔ نبیوں کی نیند اسی طرح ہوتی ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اس مکان کی چھت کھلی، جبرائیل علیہ السلام نیچے اترے اور مجھے اٹھا کر کے حدیم کے اندر لے گئے۔ وہاں تھوڑی دیر آرام کے بعد وہاں سے مجھے آب زمزم کے پاس لے آئے۔ یہاں ہم وہاں جا کر طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے آئے تو یہاں کنواں تھا، آب زمزم کا کنواں۔ ہمارے والد محترم اللہ تعالیٰ ذریعہ رحمت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں گیا ہوں 1986 میں حج کرنے کے لیے، تو ہم نیچے اتر کے جا کر کنویں سے آب زمزم پیتے، پھر اس کو بند کر دیا گیا اوپر سے، اور ٹیپ فٹنگ کے ذریعے دوسری جگہ پر اس کو سپلائی اس کی لے گئے ہیں، مطاف کو کھلا کرنے کے لیے اوپر سے بند کر دی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے آب زمزم کے پاس لے گیا اور مجھے لٹا کر کے میرے سینے کو چاک کیا۔ یہ شق صدر کا واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر تین دفعہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ ایک بچپن میں جب آپ 4 سال کے تھے تو آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسرا جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور تیسرا جب آپ معراج کے سفر پہ جانے لگے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے کو کھول کر اندر سے یہ دل، یہ چیزیں نکال کر سونے کے ایک تھال میں ڈالی گئی، اور پھر میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا جو حکمت و دانائی اور ایمان سے پر تھا، وہ میرے سینے میں انڈیل دیا گیا، اور میری ان چیزوں کو آب زمزم سے دھو کر وہ حصہ دل کا جس کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے وہ اس میں سے نکال دیا گیا، اور دوبارہ پھر اندر رکھ کے اس کو سیٹ کر کے بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ ابیض یقال لہ البراق، یہ مسلم شریف میں 164 نمبر حدیث ہے۔ پھر میرے پاس ایک جانور لایا گیا سفید رنگ کا، جس کا نام براق تھا، فوق الحماری و دون البغل، گدے سے تھوڑا سا بڑا تھا اور کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا۔ یقع خطوہ عند اقصی طرفہ، اس کا
قدم وہاں پہنچتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی. فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، مجھے اس کے اوپر سوار کر دیا گیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں براق کو اس حال میں لایا گیا کہ اس کو نکیل ڈالی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زین کسی ہوئی تھی. آپ جب سوار ہوئے تو اس نے تھوڑی سی شوخی دکھائی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا تیرے اوپر آج وہ شخصیت سوار ہے، اس سے زیادہ معزز شخصیت اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں. یہ سنتے ہی براق ٹھہر گیا، اس کے پسینے چھوٹ پڑے، پسینے سے شرابور ہو گیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقبته حتى آتيت بیت المقدس، میں اس کے اوپر سوار ہوا. براق برق سے ہے اور برق کہتے ہیں بجلی کو. سیکنڈوں میں مسجد بیت المقدس ہم پہنچ گئے. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الانبياء، جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اس کی جو رسی تھی وہاں باہر ایک کنڈا لگا تھا وہاں باندھ دیا. باقی انبیاء بھی اپنے جانور یہاں باندھا کرتے تھے. ثم دخلت المسجد، پھر میں مسجد میں داخل ہو گیا. وصلیت فیہ رکعتین، اور داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے میں نے 2 رکعتیں پڑھی. یہ صحیح مسلم میں 162 نمبر حدیث ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح کا مشاہدہ، انبیاء آ گئے، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا. پھر میں نے ان انبیاء اور رسولوں کو نماز پڑھائی. یہاں 2-3 چیزیں آپ سمجھ لیں. ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے. بلکہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. دوران خطبہ ایک شخص آ کر کے بیٹھا، آپ نے خطبے کے دوران اسے کہا قم صلی رکعتین خفیفتین ثم یجلس، پہلے کھڑا ہو کر 2 ہلکی سی رکعتیں پڑھ اور پھر بیٹھنا. تو آپ یہاں فرما رہے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو پہلے میں نے 2 رکعتیں پڑھی. دوسرا یہاں سے یہ پتا چلا کہ امام الانبیاء بھی آپ ہیں، امام اعظم بھی آپ ہیں. ساری کائنات سے اونچا مقام اللہ کے آخری پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. آپ کی بات کے مقابلہ کے اندر کسی اور نبی کی بات نہیں چل سکتی. کسی امام، کسی پیر، کسی بزرگ، کسی اور کی بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کے مقابلے میں ماننا یہ تو بہت بڑی جسارت ہے. کسی نبی کی بات بھی آپ کی بات کے مقابلہ میں اگر کسی نے مان لی، آپ نے فرمایا وہ بھی سیدھے رستے سے گمراہ ہو جائے. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ مقام ہے آپ کا. جس نے آپ کا یہ مقام سمجھ لیا پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں کسی اور کی بات کو ترجیح دے، آپ کی بات کے مقابلہ میں کسی اور کی بات کو مانے. آپ کی بات آ جائے تو پھر یہ کہے ھذا حدیث
حسن صحیح، یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، لیکن ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقلید واجب ہے، اس لیے ہم امام کے قول کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ سارے اماموں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے کسی بات کے مقابلہ میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے پاس پہنچے تو آقا جی کی بات کو تم نے ماننا ہے، ہمارے قول کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ پھینک دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیو، ہم نے مقام کو سمجھنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو آپ کا مقام بتایا، سمجھایا، دکھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسرا مسئلہ آپ نے فرمایا لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں ہو سکتا ہے۔ ویسے آپ اپنے علم کے اضافے کے لیے آپ کو مقام دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں، ثواب کی نیت سے دنیا میں صرف 3 جگہ ہیں جس طرف ثواب کی نیت سے سفر ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی دربار ہے، نہ قبر ہے، نہ مزار ہے، نہ پیر ہے، اور کسی جگہ کی طرف ثواب کی نیت سے سفر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا المسجد الحرام والمسجد الاقصی، ایک مسجد حرام ہے جہاں بیت اللہ ہے مکہ میں، ایک مسجد اقصی ہے جو فلسطین میں ہے، ومسجد ھذا۔ آپ اس وقت جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے آپ اپنی مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا تیسری میری یہ مسجد نبوی۔ جب آپ نے مدینہ کی طرف سفر کرنا ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے کرنا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ سارے انبیاء مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، مسلمان مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تم اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لو، وہ قبلہ اول ہے۔ اس وقت وہ یہودیوں کے قبضہ میں ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر یہ قرض ہے کہ ہم نے مسجد اقصی کو، قبلہ اول کو یہودیوں کے پنجے سے چھڑانا ہے۔ یہ قرض ہے سارے مسلمانوں کے حکمرانوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر۔ ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم خرجت، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی سے باہر آیا، انبیاء کو نماز پڑھانے کے بعد۔ یہ صحیح مسلم کی 162 نمبر حدیث ہے۔ فجاءنی جبرائیل بإناء من خمر وإناء من لبن، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 برتن لے کر آئے، ایک برتن میں دودھ تھا اور ایک برتن کے اندر شراب تھی۔ فاخترت اللبن، میں نے دودھ والے برتن کو لیا۔ فقال جبرائیل اخترت الفطرۃ، جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ دوسرے برتن کو پکڑ لیتے آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی، ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، دوسرے برتن میں کیا تھا؟ دوسرے برتن کے اندر شراب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، 7واں سپارہ سورہ المائدہ، سورہ المائدہ کی 90 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر
عمل الشیطان رجسن گندے، عمل شیطان گندے کام ہیں اور شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان سے بچ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، بے شک شیطان یہ چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ تمہارے اندر عداوت کو، دشمنی کو، بغض و کینے کو پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، خمر کے ذریعے اور میسر کے ذریعے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور تم رکتے ہو کہ نہیں رکتے ہو؟ رک جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَاحْذَرُوا، اللہ سے ڈر جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ پھیر لیا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے رسول کے اوپر تمہارے تک واضح پہنچا دینا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں منع فرمایا ہے۔ الخمر، اس کا معنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، ما خامر علی العقل، جو عقل پہ پردہ ڈال دے۔ فرمایا ہر ایک نشہ آور چیز خمر ہے، اور ہر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ قلیلہ و کثیرہ حرام، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے، جس شخص تک یہ حکم پہنچ جائے نہ کبھی زندگی میں شراب پیے اور نہ ہی اس کو فروخت کرے۔ اور فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب پر 10 وجوہات کے پیش نظر لعنت فرما دی گئی ہے۔ لعنت، نمبر 1، یہ بذات خود ملعون ہے۔ نمبر 2، اس کو پینے والا لعنتی ہے، ملعون ہے۔ اس کو پلانے والا ملعون ہے، اس کو بیچنے والا ملعون ہے، اس کو خریدنے والا ملعون ہے، اس کو نچوڑنے والا ملعون ہے، جس کے لیے نچوڑی جائے وہ ملعون ہے، اس کو اٹھانے والا ملعون ہے، جس کے لیے اٹھائی جائے وہ بھی ملعون ہے، اور اس کی قیمت کو کھانے والا بھی ملعون ہے۔ یہ سارے کے سارے ملعون ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت، ابو داؤد کے اندر بھی ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، ام الخبائث ہے، ساری بیماریوں، سارے گناہوں کی یہ ماں ہے، جڑ ہے، ہر نشہ آور چیز، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ فرمایا جو شراب پیتا پکڑا جائے 80 کوڑے اس کی سزا ہے، دوبارہ پھر پکڑا جائے اس کا 1 ہاتھ کاٹ دو، تیسری دفعہ پھر پکڑا جائے دوسرا ہاتھ کاٹ دو، چوتھی دفعہ پکڑا جائے اس کی گردن اڑا دو۔ اب اس خبیث کو معاشرے کے اندر زندہ رہنے کی اجازت نہیں۔ اتنی گندی، اتنی خبیث، اتنی بری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دھمکی دے کر منع فرمایا، میرے بھائیوں آج ہماری سوسائٹیوں کا حصہ بن چکی، گھروں کا حصہ بن چکی، شادی بیاہ کی مجلسوں کا حصہ بن چکی، اور پھر آج کا جو دن ہے، اس دن دھڑلے کے ساتھ
عیسائی اس چیز کو گندی کو استعمال کرتے ہیں. افسوس اس بات کا ہے ہمارے مسلمان نوجوان وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے یہ گندی چیز پیتے ہیں. میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اس چیز سے بچنا ہے. پھر آج کا جو دن ہے جس کو عیسائی عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس کو میری کرسمس ڈے کہتے ہیں. میرے بھائیوں، اس دن کو مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی میں. عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اس دن 25 دسمبر کو آج کا جو دن ہے، اس دن عیسیٰ علیہ السلام کا وہ میلاد مناتے ہیں اور کہتے یہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن بچہ جنا، اللہ کے ہاں اس دن بچہ پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مجھے گالی دیتے ہیں. میری شان اور میرا مقام یہ ہے قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے نہ اللہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اللہ کسی میں سے نکلا ہے نہ اللہ میں سے کوئی نکلا ہے. اللہ کا کائنات کے اندر ہم سر شریک کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کائنات میں کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نور ہیں اور اللہ خالق ہیں. باقی ساری دنیا، سارے انبیاء، ساری کائنات مخلوق ہے. صرف ایک ذات اللہ کی ہے، وہ اللہ خالق ہے. اللہ کا جز اور حصہ کوئی نہیں. میرے بھائیوں، اس لیے آج کے دن ان کی کسی چیز کے اندر شامل نہیں ہونا. اگر کوئی مسلمان کسی عیسائی کو مبارک دیتا ہے تو میرے بھائیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کے ہاں آج بچہ پیدا ہوا، اس تمہارے عقیدے پہ تمہیں مبارک ہو. یہ بھی اسی طرح اس کے ساتھ مل جائے گا. جتنا وہ گنہگار ہے اتنا مبارک دینے والا بھی گنہگار ہے. اس کے کسی پروگرام کے اندر شامل نہیں ہونا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے دشمنوں کے تہوار سے اجتناب کرو، غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے اندر داخل نہ ہو وہ، کیونکہ ان پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں. تم ان کے پروگرام میں شامل ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر بھی اللہ کی لعنتیں برسیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمانوں میں سے ان کی عید کو منائے ان کی طرح، جس طرح وہ عید مناتے ہیں تو ان طرح یہ بھی منائے اور اسی پہ وہ مر جائے، کل قیامت کو انہی کے ساتھ اس کو بھی کھڑا کر دیا جائے. جس طرح وہ میلاد مناتے ہیں اپنے نبی کا، جس طرح وہ عید مناتے ہیں، مسلمانوں میں سے اگر کوئی انہی کی طرح عید منائے اور اسی پہ مر جائے، کل قیامت کو اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے. یہ میرے بھائیوں، یہ میلاد منانا یہ رسم ان عیسائیوں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امر جاہلیت تحت قدمی موضوع، جاہلیت کی، یہود و نصارہ کی، غیر مسلموں کی ساری رسموں کو میں اپنے قدموں کے نیچے رونق کر جا رہا ہوں، اور میرے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں، ان کی کسی رسم کے اوپر تم نے عمل نہیں کرنا ہے، ان کی کسی رسم کو تم نے نہیں منانا ہے. اگر تم ان کی طرح تم نے بھی رسموں کو اختیار کیا، من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کا عمل جس قوم سے میچ کرے گا کل قیامت کو اسی قوم سے اس کو کھڑا کر دیا.
میرے بھائیوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت ساری ان کی رسمیں ہم اختیار کر لیتے ہیں. یہ شادی بیاہ کے اوپر ہم ہندوؤں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی رسمیں اختیار کر لیتے ہیں. ملعون بن جاتے ہیں، ملعون. اللہ کی لعنت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو غیر مسلموں کی رسموں کو اپناتے ہیں. ہمارے پاس دین ہے، اسلام ہے، منہج ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کی سنت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اس کے اوپر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہمارے پاس ایک نصاب زندگی ہے، ہم بے مہارے نہیں ہیں. اللہ نے اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے. میرے پیغمبر کو دیکھو، ان کو فالو کرو، ان کی ریس کرو. ان کی ریس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں ہیں. تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حکم کے مطابق چلنا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی عیدوں میں شرکت کریں. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان سے ان کے شاگرد نے پوچھا اس دن جو جن کشتیوں کے اندر سوار ہوتے ہیں عیسائی، اس دن جس دن ان کی عید ہوتی ہے، کیا ہم اس میں سوار ہو سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے نہ سوار ہو، ان کے اوپر اللہ کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں، ہو سکتا اللہ کا عذاب آ جائے، تم بھی رگڑے جاؤ گے، تم بھی نہ سوار ہو وہاں. احناف کے مشہور فقیہ ابو الحفظ کبیر وہ کہتے ہیں اگر کوئی 50 سال اللہ کی عبادت کرتا رہے، 50 سال مسلسل اللہ کی عبادت کرتا رہے، پھر مشرکوں کی عید کے اوپر صرف ایک انڈا تحفہ کے طور پر دے دے، اس نے اللہ کے ساتھ کفر بھی کر دیا اور اس کے 50 سالہ اعمال بھی ضائع ہو. اللہ اکبر کبیرہ. امام ابن قیم کہتے ہیں اس دن ان کو مبارک دینا حرام ہے. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے کسی بھی پروگرام کے اندر شامل ہونا ناجائز اور حرام ہے. میرے بھائیوں، ہمارے ایم ایل اے، ایم پی اے، حکمران مبارک لہجے کے فلیکسیں لگائی ہوئی ہیں ہمارے مسلمانوں نے. یہ جہالت ہے، دین کا پتہ نہیں. یہ جاہل لوگ ہیں سارے. مولوی شامل ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی جہالت ہے. ائمہ کہہ رہے ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں، جن کو انہوں نے امام پکڑا وہ کہہ رہے ہیں. کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میرے بھائیوں بچنا ہے، میرے بھائیوں آج بچنا ہے. یہ کئی مسلمانوں کے گھروں کے اندر عیسائی کام کرتے ہیں، اس دن یہ بھی ان کو تحفے بھی دیتے ہیں، مبارکیں بھی دیتے ہیں. پتہ نہیں ہے، جہالت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے یہ. اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا میسر یسر، بچ جاؤ. جوا تن آسانی، بیٹھے بیٹھے بانڈ لگ جائے، نمبر لگ جائے، لاٹری نکل آئے، حرام ہے. بچ جاؤ جوئے کی ساری قسموں سے بچ جاؤ. انصاب، بت پرستی، نسب، آستانے، پیر خانے اور مزار، ان کے اوپر جانے سے بچ جاؤ. کہا وہاں پیش کی جانے والی چیزیں حرام ہیں، وہاں جا کر کوئی بندہ اللہ کے نام کی چیز بھی نہیں دے سکتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابی نے کہا اللہ کے سونے پیغمبر میں نے نظر مانی تھی بوانا مقام پر جا کر کے میں جانور ذبح کروں گا. آپ نے پوچھا اور وہاں غیر اللہ کے نام کے جانور تو نہیں ذبح ہوتے؟ نہیں جی. وہاں کوئی بت تو نہیں نصب کیا گیا؟ نہیں جی. اور وہاں مشرکوں کی کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا؟ کہا جی نہیں. کہا پھر تم وہاں جا کر اپنا نظر پوری کر. یہاں یہ میلے لگتے ہیں، عرس ہوتے ہیں، وہاں جا کر ہم اللہ کے نام کی چیز بھی نہیں دے سکتے، وہ بھی حرام ہے. میرے بھائیوں سمجھو، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا اور قسمت آزمائیاں، ہفتہ میرا کیسے گزرے گا. جنتری کے اوپر آنکھیں بند کر کے انگلی رکھو، نیچے کیا لکھا ہے. فرمایا یہ کام نہ کرو. سارے اختیارات اللہ کے پاس، اللہ کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے. یہ کوئی چیز نہیں. رجسن، اللہ فرماتے گندے کام ہیں، گندے عمل شیطان، شیطانی کام ہیں. فجتنبوہ لعلکم تفلحون، بچ جاؤ ان چیزوں سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.
شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے ان چیزوں میں ڈال کر، تمہیں اللہ کے ذکر سے نماز سے دور کرنا چاہتا ہے، بچ جاؤ ان چیزوں سے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، تو یہ نبوت سے 1 سال پہلے تک ہم پہنچ چکے تھے سیرت کا مطالعہ کرتے کرتے نبوت کے 12ویں سال۔ تو یہاں آپ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے ہم نے یہ واقعہ شروع کیا ہے۔ تو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک آپ پہنچ گئے ہیں، اور پھر یہاں سے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اُوریج الی السماء، پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھایا گیا۔ وہ کیسے؟ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اپنا عقیدہ، ایمان، عمل اسی کے مطابق بنا کے دنیا اور آخرت میں اللہ ہمیں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔